بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میرے پاس آپ کی اسلامیہ کی بک ہے جو کہ کلاس 6 کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ ہم نے لاسٹ ویک ہی اس کا کام سٹارٹ کیا ہے اور اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کی ہم لوگ اسسمنٹ بھی دے چکے، پڑھ بھی چکے۔ آج ہمارے پاس عبادات کا جو ہے وہ دوسرا جو باب ہے وہ ہے اذان، فضیلت اور اہمیت۔ اذان سے تو آپ سب لوگ واقف ہوں گے کہ دن میں 5 بار یہ اذان ہوتی ہے اور یہ اذان ہمیں نماز کی طرف بلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتی ہے۔ تو یہ چیپٹر ہمارا اذان کے متعلق ہے، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ آپ اپنی بک ساتھ ساتھ کھول لیں اور میرے ساتھ ہی اس کی ریڈنگ کریں۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ مسلمانوں کو باجباں نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بآواز بلند پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ امتیازی یعنی بہت نمایاں نشان ہے کہ جہاں بھی اذان ہوگی اس کا مقصد ہے مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یہ آواز ہر روز 5 وقت کی نماز کا بلاوا بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان، اس کی بندگی کی شہادت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کا اقرار، نیز نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت شامل ہے۔ اس کے اندر وہ تمام جیسے الفاظ بتائے گئے ہیں، جیسے کہ شروعات آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، پھر آپ شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، آپ اس کی شہادت دیتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہمارے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حیا حیا الصلاۃ، حیا الفلاح، نماز کی طرف، بھلائی کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اذان کے سارے الفاظ ہیں ان کا مطلب آپ سب کو آنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو ہمیں بلاوا آ رہا ہے کس چیز کا بلاوا ہے، کس چیز کا اعلان ہے۔ یہ اذان کی ابتدا واقعہ معراج کے وقت سے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی۔ یہ تو بیٹا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ واقعہ معراج کے موقع پر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ مسلمانوں کے لیے تحفے کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی، مگر مکہ مکرمہ میں کفار کے شر کی وجہ سے مسلمان اعلان یعنی سب کے سامنے باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ وہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو ضرورت پیش آئی کہ بھی ہم مسلمانوں کو نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے، یعنی کہ تمام مسلمان باجماعت ایک دفعہ پڑھیں تو اس کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص کعبہ رو ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خواب سچا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آ کر یہی خواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے اور ان کو اذان دینے پر مامور فرمایا۔ یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو یہ الفاظ سکھائے، یہ جو اذان کے پورے الفاظ ہیں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں سے لے کر اور آخر تک جو الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تعلیم دی، یعنی پہلے ان کو سکھایا اور پھر ان کو اذان دینے پر مامور فرما دیا۔ مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں موجود مذاہب میں عبادات کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا جو طریقہ اذان ہے یہ بہت منفرد بھی ہے اور یکتا ہے، یعنی یہ بہت یونیک ہے۔ باقی لوگوں کو جو بلانے کا طریقہ ہے اس کی نسبت یہ طریقہ بہت منفرد اور اپنے اندر ایک انفرادیت بھی رکھتا ہے اور بہت یونیک ہے۔ اذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے، نیز انسان کو اس کی فلاح اور کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر تم نماز کی طرف آؤ گے تو تمہارے لیے اس میں کامیابی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی وہ اذان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو مؤذن کے ساتھ ہلکی آواز میں دہرائے۔ مؤذن کو اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے بڑے بڑے جید صحابہ کرام
بھی ان کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار، یعنی سیدنا کا مطلب ہے ہمارے سردار کہہ کے بلاتے تھے۔ اگر آپ کو پتا ہو تو حضرت بلال اصل میں غلام تھے، حبشی غلام تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اسلام کی خاطر اتنی تکلیفیں اور اپنے آقا کی اتنی سزائیں برداشت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بہت بہت پسند کرتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ اسی لیے اذان کی جو ذمہ داری تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ تو بڑے بڑے جتنے جیسے صحابہ کرام ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ بھی جو حضرت بلال ہیں ان کو سیدنا یعنی ہمارے سردار کہہ کے بلاتے تھے۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جو اذان کے الفاظ ہیں، اذان کے الفاظ ہمیں مؤذن کے ساتھ ساتھ دہرانے چاہیے، ان کی بہت اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، المؤذن ناعت والو الناسی اناکن یوم القیامہ، قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی۔ اب اس کی اہمیت کیوں ہے اتنی؟ وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، تو مؤذن اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے۔ تو اسی لیے مؤذن کی بڑی اہمیت ہے اور اذان دینے کی بہت فضیلت ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو اذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی اذان دے رہا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس کو معاف فرما دیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے۔ تو اذان دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے۔ قرعہ کا مطلب یہ کہ قرعہ اندازی کرنی پڑے، اتنا زیادہ لوگ آگے آنے کی کوشش کریں اگر انہیں پتہ چل جائے کہ کتنی اہمیت ہے اذان دینے کی اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی۔ ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنا آرام اور کام کاج چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا بھی یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط تر ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے اور اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح نماز کی ادائیگی میں ہے۔ اسی لیے دیکھیں جب اتنی زیادہ ایک چیز کی فضیلت اور اہمیت ہے تو ہمیں بھی اس کو فالو کرنا چاہیے، اور جب بھی اذان کی آواز آئے تو اپنے تمام کام چھوڑ کے سب سے پہلے تو اذان کو سننا چاہیے۔ اذان کے الفاظ جب ادا ہو رہے ہوں تو آپس میں باتیں کرنا، دنیاوی کام کرنا یہ منع ہوتا ہے۔ تو آپ نے بھی ہمیشہ اب جب اذان سننی ہے آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، اس کے الفاظ کو دہرانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے آپ اس کا جواب بھی دے سکیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اول وقت میں ہی کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی نماز ادا کر لیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ اذان کے فضائل کیا ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے۔ اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان سنتے انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دنیا کے بجائے دین سے رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اذان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے، کیونکہ مسلمان ظاہری پتہ ہے اذان سنتے ہیں اور اس کے بعد نماز کے لیے جاتے ہیں، تو یہ اتحاد اور اتفاق کی تو ہے۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن کی عزت افزائی فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو ہم نے دیکھا اس کی کتنی فضیلت ہے، کتنے فضائل ہیں، اور ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم اذان کے الفاظ بہت غور سے سنیں بھی صحیح، اور اپنی دنیاوی کاموں کو ترک کر کے باتیں کرنا، ٹی وی دیکھنا، کھیلنا، یہ سب کچھ چھوڑ کے سب سے پہلے اذان سننی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔
پہلے جو ہیں آپ کے یہ سوال ہیں، ان کے جواب آپ تحریر کریں گے۔ تو اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت، اس کا جواب بیٹا آپ یہاں سے لیں گے کہ آپ نے ادھر سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اذان کے لفظی معنی ادھر سے لے کر انہیں اذان کہتے ہیں، پہلے آپ یہ لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہی اگلے صفحے پر اس کی اہمیت کے جو الفاظ ہیں وہ آپ یہاں سے لیں گے۔ پہلا جو یہ پیرا ہے یہ آپ لے لیں گے، ٹھیک ہے، ادھر سے لے کر ادھر تک، تو وہ اس کے معنی ہو جائیں گے اور ادھر اس کی اہمیت ہو جائے گی۔ دوسرا سوال ہے اذان کی فضیلت، تو اس کے فضائل ابھی ہم نے پڑھے ہیں، یہ 10 فضائل ہیں، آپ ان کو یاد کریں، آپ ان کو تھوڑا شارٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ سارے آپ کو آنے چاہیے۔ اس کے بعد اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ بھی آپ دیکھیں یہاں سے ہے، یہ لکھا ہوا ہے چیپٹر کے اندر ہی، واقعہ معراج سے لے کر یہاں تک ہیں۔ آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا شارٹ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جو پوری اس کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ آپ کے جواب میں ضرور شامل ہوں، ورنہ آپ کا جو جواب ہے وہ نامکمل کنسیڈر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے ہو گئے یہ والے 3 سوال۔ اس کے بعد آپ کے ہیں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، پھر آپ کا ٹک اور کراس ہے صحیح اور غلط والا، اور پھر ہے آپ کا خالی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں آپ خود سے کریں گے، کیونکہ ان کے کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی ریڈنگ دوبارہ سے ہو جائے گی بہت اچھے سے، ٹھیک ہے، آپ لوگ ریڈنگ کریں گے اور اس میں سے یہ تمام جواب خود سے نکالیں، کیونکہ یہ سارا چیپٹر کے اندر سے ہی ہے، باہر کہیں سے نہیں آیا ہوا، تو آپ اس کو خود سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی ریڈنگ بھی ہو جائے اور آپ کا کام بھی ہو جائے۔ پھر انشاءاللہ اس کا اسسمنٹ جب لی جائے گی اس میں یہ چیپٹر ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اگلے ہفتے جو سیٹرڈے کا دن ہے اس میں آپ کا جو اگلا لیکچر ہوگا اس میں آپ کا جو یہ حصہ زبانی ہے سورہ علم نشرہ، ٹھیک ہے، الانشرہ، سورہ الانشرہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کا سورہ 3، ٹھیک ہے، یہ دونوں آپ کو یاد ہونی چاہیے، قاری صاحب آپ کو یاد کروائیں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پڑھ کے بتائیں گے۔ تو یہ آپ کی جو دونوں صورتیں ہیں یہ آپ کا اورل پورشن ہے، اور یہ اورل پورشن آپ کا جو ہے یہ سننے کے لیے بھی آتا ہے، پیپر میں انکلوڈیڈ ہوتا ہے آپ کے اورل پورشن میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ دونوں صورتیں جو پہلی 2 صورتیں ان کو بہت اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو اگلے ہفتے انشاءاللہ جو اس کا ناظرہ ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو قاری صاحب ہفتے والے دن جو ان کا لیکچر ہوگا اس میں وہ آپ کو سکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، اذان کے متعلق آپ نے کچھ سیکھا بھی ہوگا، اور آئندہ سے آپ اذان کی عزت و حرمت کا خیال بھی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہم ملیں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور پڑھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔